بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت تھی، فاحشہ عورت تھی. اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے اس کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا. تو جب اخلاص کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی امید سے بڑھ کر اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو آج کی اس محفل میں ہم بھی اپنے ذہن میں یہ بات سوچیں کہ ہم نے جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھاوا نہ ہو. اچھا، اخلاص ختم کس چیز سے ہوتا ہے؟ بندے کو تعریفیں اچھی لگتی ہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، میری تعریفیں ہوں، مجھے پہچانا جائے. یہ جو طبیعت کے اندر ہے نا، اس چیز کی وجہ سے پھر بندہ اخلاص سے محروم ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کی تعریفوں کی نیت آ گئی تو عمل گیا، چلا گیا. دفتر کی زندگی کا ایک واقعہ مجھے اب بھی یاد آتا ہے. ایک انجینئر تھا جس کے گھر میں کوئی مجبوری تھی اور اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. وہ آیا اور مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے آپ تنخواہ ایڈوانس دے دیں تو میری ضرورت پوری ہو جائے گی. میں نے کہا بہت اچھا سر، میں نے اس کی اپلیکیشن اپروو کر دی. وہ مجھے کہنے لگا جی کہ میرے ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے، تنخواہ تھوڑی ہے، اور میں پریشان ہوں کہ میں اپنی ضرورت کیسے پوری کروں. ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ اکاؤنٹ برانچ کا جو کیشیئر تھا وہ ادھر سے گزرا. تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے اس بندے کو دیکھ کے کہا تمہارا ایک بل میرے پاس ہے تو آ جانا اور اس کے پیسے لے لینا. تو وہ نوجوان بڑا خوش ہو گیا کہ میرا ایک بل ہے اور مجھے اس پر پیسے مل جائیں گے. وہ فوراً اکاؤنٹس برانچ میں گیا پیسے لینے کے لیے، مگر کچھ دیر بعد جب واپس آیا تو بہت ہی ڈھیلا ڈھیلا. میں نے پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت وہ بل تو تھا لیکن اس کے پیسے پہلے مل چکے تھے، اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگی ہوئی تھی. تو جب کیشیئر نے وہ مہر دیکھی اس نے کہا بھائی اس کے تو پیسے آپ کو پہلے مل چکے، اب اس کے پیسے نہیں ہیں. تو یہ واقعہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے. ہم اگر عمل کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ لوگ تعریفیں کریں، تو کسی ایک بندے نے بھی کہہ دیا نا جی بیان بڑا اچھا تھا جی، اجتماع میں تو بڑے لوگ آئے جی، اس دفعہ تو انتظام بہت اچھا تھا جی. اور اگر ہماری نیت میں بھی کوئی اسی قسم کی چیز تھی تو یہ ایک فکرہ اس کے بولنے پر ہمارے عمل پر پیڈ آف کی مہر لگ جائے گی. اللہ فرمائیں گے اس کو اس کا اجر مل چکا، اللہ کے پاس اس کا اجر کوئی نہیں ہوگا. تو ہر وقت دل میں ڈر رہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی نیت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اتنی مشقت کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیڈ آف کی مہر لگ جائے اور قیامت کے دن پھر ہمیں اس پر کچھ نہیں ملے گا. اس لیے جو کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر نیت میں کچھ تبدیلی ہے تو پھر بار بار توبہ کر کے نیت کو ٹھیک کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما دے اور ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما دے. حدیث مبارکہ ہے الناس کلہم ہالکون الا العالمون، انسان سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے علماء کے.
والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور علم والے سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور جو عمل کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والے ہیں سوائے ان کے جو مخلص ہیں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلص بھی بڑے خطرے میں ہیں، پتہ نہیں عمل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب آپ بتائیے کہ جب مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اور واقعی یہ بات سچ ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، عملوں کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ اب اس پہ بعض علماء نے اعتراض کیا کہ جی قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ ہے اور اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم کرتے تھے، تو آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ عملوں کی وجہ سے جنت ملے گی، اور حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے جنت ملے گی۔ تو علماء نے اس کی بڑی تفصیل کی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جو اللہ کا عاشق تھا، اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کمرہ بنایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اور 400 سال اس نے اپنے اللہ کی عبادت کی۔ آپ اندازہ لگائیے وہ کتنا عاشق ہوگا کہ جس نے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے 400 سال اللہ کی عبادت کی۔ ہماری تو عمر یہ بھی 60 کے قریب پہنچی ہے، 400 سال تو بڑی عمر ہوتی ہے۔ 400 سال عبادت میں گزار دینا بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر اس نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب مجھے موت آئے تو اس وقت میں نماز میں سجدے کی حالت میں ہوں، تب آپ مجھے موت دیں۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کو سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اب آپ بتائیے کہ 400 سال اللہ کی عبادت میں لگا دیے اور موت اتنی پیاری کہ نماز میں سجدے کی حالت میں روح قبض کر لی گئی۔ جب اللہ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو میرے فضل کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے جنت بھیج دو۔ اس نے کہا اے اللہ بے عملی، میرے عملوں کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا میری رحمت کی وجہ سے۔ اس نے پھر کہا میرے عملوں کی وجہ سے۔ جب اس نے کہا نا کہ میرے عملوں کی وجہ سے مجھے جنت بھیجیں، اللہ نے فرشتوں کو فرمایا اس کی پوری زندگی کی عبادت کو اور جو میں نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کا ذرا آپس میں حساب کرو کہ کیا بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب حساب کیا گیا تو 400 سال کی عبادت اس کی آنکھوں کی بینائی کا بدلہ نہ بن سکی۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے 400 سال کی عبادت تو میری آنکھوں کی بینائی کا بدلہ نہ بن سکی، فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں۔ جب جہنم میں لے جانے کا حکم دیا تب وہ رویا اور کہنے لگا اللہ بس اپنی رحمت سے آپ مجھے جنت دے دیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بندہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، ہاں میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جب متوجہ ہو جائے گی تو مجھے بھی اللہ پھر جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں ان کی پوری زندگی معصوم، اتنی کامل عبادت ان کی، اس کے باوجود حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک،
اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا، اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے تو ہماری باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ اس لیے جو اعمال کرنے والے اور نیکی کی زندگی گزارنے والے ہیں ان کا بھی ناز نخرا نہیں چل سکتا، وہ بھی روتے رہیں، اللہ سے قبولیت مانگتے رہیں کہ اللہ عمل تو ہم نے کر دیے ہیں، اب جیسے بھی ہیں ان کو آپ قبول فرما لیجئے، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمائیے۔